باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے اس پروگرام ملاقات با امام زمان علیہ السلام کے اس 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، اور بس ماہ رمضان کے 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں، تو عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جو امام سے متعلق ہے، جس میں امام نے آقا امام زمان نے اپنے چاہنے والے کی مدد کی، اور اس طرح کے واقعے ہمیں جوش دلاتے ہیں، ہمیں امام کی معرفت عطا کرتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارے آقا امام ہمارے لیے موجود ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، اور بس ان کی معرفت ہی ہمارا مقصد ہے اس واقعے سے۔ تو چلیے ہم یہ آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 1361 ہجری کا۔ اس میں کہتے ہیں راوی کہ ایران میں علماء اور ایرانی انقلابیوں کے قتل ہونے کا سلسلہ منسوب ہوا تھا۔ کافی حد تک ایران میں ہرج و مرج اور بد امنی و خوف و ہراس موجود تھا۔ میں منافقین کی دھمکیوں اور دفاعی وسیلہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایسے محلے میں سکونت تھی جس میں بد امنی ہی تھی۔ 3 دن متواتر دن رات عجیب قسم کا خوف ہراس مجھ پر مسلط تھا۔ جتنی بھی اپنے آپ کو تلقین کی، خدا پر توکل کر کے اپنی ذات کو اس وحشت سے نجات دلاؤں، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخرکار تیسرے دن شب جمعہ تھی۔ اس رات کو وحشت میں شدت پیدا ہوئی، اس قدر خوف و ہراس ایجاد ہوا کہ اول عمر سے اس رات تک اتنا خوف طاری نہ ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی، مگر میں کسی طرح بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری اس حالت سے کوئی آگاہ ہو۔ میرے اہل خانہ بھی میرے دل کی کیفیت سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کا رابطہ قطع ہوا تھا، اس لیے کہ کہیں دشمن فوج فون کر کے ڈرائے نہ دھمکائے، اگر کسی نے تہدید کی تو خوف اور زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال چند منٹ کے لیے ٹیلی فون کا رابطہ کیا، اس خیال سے کہ فون کروں قبل اس کے کہ میں فون کرتا۔ فون کی گھنٹی بجی، جب ریسیور اٹھایا تو آواز جانی پہچانی تھی، کہیں دور سے ٹیلی فون آیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خادمی ہوں۔ میں متوجہ ہوا کہ حجت الاسلام جناب آقا شیخ محمد خاتمی شیرازی ہیں۔ میں نے کہا قربان جاؤں، آپ نے کہاں سے فون کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد جمکران سے۔ میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ مسجد جمکران میں ٹیلی فون موجود ہے۔ میں نے پوچھا مگر مسجد جمکران میں فون کی سہولت موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور ٹیلی فون نمبر مجھے لکھوایا۔ پھر انہوں نے کہا یہاں پر آج کی رات ایک شخص آپ کو جانتا ہے، حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے خدمت میں پہنچا ہے، اور حضرت نے اسے کہا ہے کہ آقا ابتہی مشہد مقدس میں سخت وحشت میں مبتلا ہیں۔ آغا خادمی کو کہہ کر ٹیلی فون کر کے اسے کہو کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان سے مصائب و آلام دور کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر فون کے ذریعے ان کا خوف ہراس دور نہ ہو تو پھر چاہیے کہ آقا خادمی مشہد مقدس جائیں، وہاں جا کر آقا ابتہی کو خوف و ہراس سے باہر نکالیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو گریہ کرنے لگا، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ہم اپنے آقا امام زمان علیہ السلام سے کس قدر غافل ہیں، مگر انہیں ہماری کس حد تک فکر ہے، اور وہ بھی مجھ جیسے انسان کی فکر جو سر سے پاؤں تک گناہ گار ہے۔
غافل ہوں، ناشکرہ شخص ہوں، مجھ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس رات اسی وقت تمام خوف و ہراس برطرف ہو گیا۔ اس معجزے کے بعد کہ خدا اور امام زمان علیہ السلام کے علاوہ میری وحشت سے کوئی آگاہ نہ تھا، اور ٹیلی فون میں مطلب بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا تھا، اب اس کے بعد میں کیوں خوف و ہراس میں مبتلا رہتا؟ جی ہاں، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اس سے پہلے بھی وحشت میں مبتلا نہ ہوتا۔ بہرحال میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے اس ٹیلی فون سے میں بالکل پرسکون ہوں، وحشت ختم ہو گئی، اور اس خوشخبری کے بعد کہ میرے امام، میرے آقا، میرے مولا مجھ پر نظر رکھتے ہیں، میں حاضر ہوں کہ شیر کے منہ میں چلا جاؤں، لیکن اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تشریف لائیں تو ہم خوشی حال بھی ہوں گے۔ آقا خادمی نے کہا، مجھے صرف اتنا ہی حکم ہوا تھا جو انجام دے دیا ہے۔ بالآخر خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا، اور اس پیغام کی وجہ سے میری معرفت اور وجود امام زمان علیہ السلام کے بارے میں میرے یقین میں اضافہ بھی ہوا۔ اس ربط کے بعد میرے اہل خانہ، جنہیں بیداری اور نیند میں کئی دفعہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، بہت زیادہ متوسل اور وجود مقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو خوف راز مجھ پر طاری ہوا تھا، اس واقعے کے 2 روز بعد مجھے بیان کیا کہ آج صبح کی نماز کے بعد میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام کی زیارت پڑھنے میں مشغول تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند افراد جو میری نظر میں بہت طاقتور تھے، آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت امام ولی یسر علیہ السلام نے اپنی مٹھی کو محکم بند کر کے آپ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ کے مخالفوں کو للکارا۔ ان کو فرماتے، اگر تم میں حملہ کرنے کی ہمت ہے تو آؤ، اس پر حملہ کرو، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ منافقین ابتدا میں تو امام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طاقتور کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے ایک شخص کی حمایت میں دیکھا کہ اچانک پھر وہ کمزور ہو گئے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ البتہ اس واقعے کو دیکھنے کی صورت ظاہر بظاہر تھی جو میرے اہل خانہ نے دیکھا، لیکن اس کے اطمینان اور وحشت دور کرنے کے لیے بہت مفید تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آقا امام زمان علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی تکلیفوں میں، خوشی میں، غم میں انہیں یاد کریں۔ شب جمعہ ہے آج، دعا کیجیے گا آقا امام کے ظہور کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، اور شاید سنیچر اتوار کو عید ہو، عید کے دن بھی امام کو ضرور یاد کیجیے گا، انہیں عید کی مبارکباد بھی دیجیے گا۔ آقا امام ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، وہ ہماری فکر کرتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں اور اپنے ہر عمل میں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ان کی یاد کو اپنے دلوں میں سجائے رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کوئی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔